ایک رات ایک 10 سال کا بچہ اپنے گھر کے بیک یارڈ میں لیٹا ہوا تارے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا ہم کبھی ان تاروں تک پہنچ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں ایک خواب تھا، ایک ایسا سپنا جس نے اس کی زندگی کو ایک نئے رخ پر ڈال دیا۔ اس نے سوچا، کیا ہمیں صرف اس دنیا تک ہی محدود رہنا چاہیے یا اس دنیا سے باہر بھی کچھ ایکسپلور کرنا چاہیے؟ سالوں بعد جب وہ لڑکا بڑا ہوا، اس نے اپنی اسپیس ایکس نام کی کمپنی کھولی، اور وہ بچہ اور کوئی نہیں بلکہ ایلن مسک ہے۔ تو ایک بار پھر ڈیکوڈر آف مسٹریز کے ایک شاندار ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کا مشن سمپل ہے، ہمیں مارس تک پہنچنا ہے۔ 2008 میں جب اسپیس ایکس کا پہلا راکٹ فالکن 1 آربٹ میں گیا تو سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ صرف ایک شروعات تھی۔ لوگوں نے کہا یہ ناممکن ہے، مگر ایلن مسک کے ذہن میں یہ سب کچھ ممکن تھا۔ لیکن پھر آیا دل دہلا دینے والا مومنٹ، وہ تھا مارس کا خوفناک راز۔ ایلن مسک کا کہنا ہے، اگر ہم ایک ملٹی پلانیٹری اسپیشیز نہیں بن سکتے تو ہم خود کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ مگر یہ سب کچھ اتنا سمپل نہیں تھا۔ مارس مشن کے پیچھے کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسے سوالات جن کا جواب ابھی تک ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ مارس پر کچھ ایسا ہے جو ہمیں پتہ نہیں۔ یہ سوال لوگوں کے دماغ میں گھوم رہا تھا، لیکن پھر آیا وہ مومنٹ جس نے کروڑوں لوگوں کو حیران کر دیا اور ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ وہ تھا مارس کی طرف پہلا قدم بڑھانا۔ لیکن ہماری آنکھیں کلی کی کلی تو تب رہ گئی جب ہمیں مارس کے یہ سیکرٹ معلوم ہوئے۔ مارس پر پاؤں رکھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہاں کی انوائرمنٹ ہاسٹائل ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں، ایلن مسک نے کہا۔ مگر یہ صرف ٹیکنالوجی کا سوال نہیں، یہ سروائیول کا سوال ہے۔ مارس پر بسنا کیسے ممکن ہوگا؟ کیا وہاں پانی ہے؟ کیا وہاں زندگی کی کوئی شکل ہے؟ یہ مسٹریز ابھی تک سالو نہیں ہوئی تھی، لیکن ایلن مسک کے مائنڈ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ایلن مسک کے ذہن میں ایک ویژن تھا، مارس پر 1 ملین لوگوں کو بسانے کا۔ یہ صرف ایک سپنا نہیں بلکہ ایک مشن تھا۔ اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو انسانیت کا فیوچر چینج ہو جائے گا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، ہم مارس تو تب پہنچیں گے جب ہمیں اسپیس، گیلیکسیز اور یونیورس کے بارے میں کچھ پتہ ہو۔ اسپیس کے کچھ ایسے راز جن کا پردہ ہم نے اس ویڈیو میں پیش کیا ہے۔ اس پر کلک کرو، آپ سے وہی ملوں گا۔